السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، انتہائی مختصر وقت میں عام احباب کے سامنے چند باتیں میں نے رکھی ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھائی آگے آتے ہیں، تھوڑے آجو کرسچن جگہ مل جائیں بیٹھ واسطے دوسری آجو۔ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل کرنا، مکمل پڑھنا، یہ مسلمانوں کا بہت پرانا طریقہ ہے۔ یہ ایک تواتر عملی سے چلا آ رہا ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرنا، ختم کرنا، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پڑھنا اور سننا یہ ہمارے اسلام کا عمل ہے۔ حتیٰ کہ بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے محدثین کے بارے میں، کہ وہ نماز تراویح کے اندر ہر 10 دنوں میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے اور بعض ہر 7 دنوں میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کی قرات آہستہ آہستہ کرنے والا ہے، آہستہ پڑھنے والا ہے، پڑھنے میں سست ہے، کہا کہ وہ کم از کم قرآن مجید نماز تراویح میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے، اور جو اس سے زیادہ تیز پڑھ رہا ہے، ترتیل کے ساتھ مزید تیز پڑھ رہا ہے اور پڑھ سکتا ہے، فرمایا وہ 2 مرتبہ پڑھے، اور جو اس سے زیادہ تیز پڑھ سکتا ہے اس کو کہا کہ وہ 3 مرتبہ مکمل کرے۔ لیکن ایک مرتبہ سے کم قرآن مجید پڑھنا نماز تراویح میں، یہ مسلمانوں کا، محدثین کا، اسلاف کا، تابعین کا، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نماز تراویح میں کون سا قرآن مکمل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ بے شک یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جس نبی کے ہم امتی ہیں نا، وہ نبی رات کے قیام میں اتنا قرآن پڑھتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پر برم آ جاتی، سوزش آ جاتی، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہتے اے نبی اپنا قیام کم کر دے، کم کر دے اپنا قیام۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام اتنا قیام کرتے، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری اور ابی بن کعب کو حکم دیا نا کہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ باجماعت، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر ایک قاری 100 آیات تلاوت کرتا تھا۔ کتنی آیتیں پڑھتا تھا؟ 100 آیتیں وہ پڑھتے تھے۔ اور ہم اگر اپنی موجودہ ترتیب دیکھیں قرآن مجید کی تو اس کے کئی پارے بنتے ہیں۔ اگر ہم صرف سورہ بقرہ کو دیکھیں نا تو طارق صاحب کتنے پاروں میں ہیں؟ تقریباً 2.5 پاروں کے قریب، اور اس میں 200 سے 300 کے قریب اس میں آیات ہے۔ تو آج یہ ایک لوگوں کی طرف سے نا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر ہم کئی باتیں دیکھنے سننے میں متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی اتنا لمبا کیا پورا پارا پڑھتے ہیں، پاؤں پڑھ لے، آدھا پڑھ لے۔ پہلے ہم بہت عبادات کرتے ہیں جو ابھی ہم اس کو بھی کم کر دیں، اپنا وقت دیگر کاموں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن قیام رمضان تراویح کے اندر ایک پارہ قاری صاحب سے پیچھے کھڑے ہو کے سننا نہیں،
اور سننا اپنے لیے مشقت محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے محدثین اسلاف حتیٰ کہ صحابہ کرام، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ دیا کرتے، ایک رکعت میں۔ آج ہمیں تعجب ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک رکعت میں قرآن مجید مکمل پڑھنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری مصروفیات، ہماری ترجیحات، ہمارے ایمان کا لیول ہمیں توجہ میں ڈال دیتا ہے، وگرنہ صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جو بندہ قرآن کثرت سے پڑھتا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور آج بھی اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آج کل فلاں قاری صاحب نے، فلاں بچے نے فلاں مدرسے کے اندر 8 گھنٹوں کے اندر مکمل قرآن سنا دیا، 7 گھنٹوں میں مکمل قرآن قاری صاحب کو سنا دیا بغیر غلطی کے۔ اور اب بھی یوٹیوب پر 6-7 گھنٹوں پر مشتمل مکمل قرآن موجود ہے، ایک بچے نے سنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا یہ ہمارے محدثین کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن کو سادہ انداز میں پڑھیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ اصل میں نا قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق 3 طرح کا تعلق ہے۔ ایک ہے تدبر کا تعلق، غور و فکر کا تعلق۔ دوسرا تعلق ہے سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا تعلق۔ تیسرا تعلق ہے صرف سادہ تلاوت کا۔ ان تینوں تعلقوں میں اور تینوں طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ قرآن کو سیکھتا ہے، آگے سکھلاتا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن محض اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 ارب پڑھتا کتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کو؟ 10 نیکیاں۔ اللہ کی مار ایسی پڑی ہے کچھ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا، سادہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں سے نا آپ یہ باتیں سنتے ہوں گے، اور جو قرآن سادہ پڑھنے کا کیا فائدہ، سادہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، قرآن سیکھے، اس کا ترجمہ پڑھے، قرآن مجید پر غور و فکر کرے، لیکن سادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر ایک حرف پر بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ کوئی دنیا کا بندہ جانتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا، نہیں بتایا۔ اس کا ترجمہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن نیکیاں پھر بھی مل رہی ہیں۔ قرآن مجید کو سادہ پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اس کو اوپر سے دیکھ کر قرات کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر نماز کے اندر پڑھنا، اس والے سے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب قرائے کرام بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے دل میں کئی مرتبہ ایک پارے کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر سناتے ہیں۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کا ثواب عام قرآن مجید کی تلاوت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں جائے اور اس کے گھر بہترین قسم کی 3 حاملہ اونٹنیاں، بچے جنم دینے والی، وہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی بہترین جانور تھا، بہترین سواری تھی، اور حاملہ اونٹنی کی قدر و قیمت اور زیادہ تھی۔ فرمایا جو بندہ، کوئی بندہ ہے ایسا جو یہ پسند نہ کرتا ہو کہ اس کے گھر میں 3 اونٹنیاں ہوں؟ آج کے دور میں یوں سمجھے بہترین قسم کی 3 لگژری گاڑیاں، لینڈ کروزر، بہترین قسم کی گاڑیاں، اگر ہم میں سے کوئی بندہ کہے بھئی ہے کوئی بندہ جو پسند کرے کہ اس کے گھر
ابھی ابھی 3 گاڑیاں کھڑی کر دی جائے، بہترین اس کو دے دی جائے، اس کو گفٹ کر دی جائے، تحفے میں دے دی جائے، 6-7 کروڑ روپے کی ایک گاڑی، 3 گاڑیاں اس کو، کوئی 20-21 کروڑ کی 3 گاڑیاں اس کو دے دی جائے، وہ پسند کرتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا میں پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا تھا، اللہ کے نبی ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم گھر میں جائیں اور ہمارے گھر میں 3 اونٹنیاں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نماز کے اندر قرآن مجید کی صرف 3 آیات تلاوت کر لینا۔ کتنی آیتیں؟ قرآن مجید کی صرف 3 آیتیں نماز کے اندر پڑھ لینا ان 3 اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ان 3 بہترین قسم کی سواریوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے قاری صاحب کتنی آیتیں پڑھتے ہیں روزانہ؟ نماز کے اندر کتنی آیتیں پڑھتے ہیں؟ 100 آیات پڑھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صفہ کے طالب علم جو صحابہ کرام صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے دور کے طالب علم صحابہ، ان کو نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میں سے کوئی بندہ عقیق وادی میں یا بطحان وادی میں جائے بغیر کسی جھگڑے کے، قطع رحمی کے، لڑائی جھگڑے گناہ کے، بغیر چوری ڈاکے کے 2 اونٹنیاں لے کر آئے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہر بندہ لے کر آئے۔ فرمایا قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں، قرآن کی صرف 2 آیتیں پڑھ لینا یا سیکھ لینا، فرمایا 2 اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 آیتیں مسجد میں آ کر قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہے یا سیکھ لیتا ہے، یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 4 پڑھ لیتا ہے، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیات سیکھتا جائے گا اللہ اپنے ہاں اس کے اتنا بڑا اجر جمع کرتے جائیں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان حفاظ کرام کو، ان قرائے کرام کو، قرآن والوں کو کتنا بڑا اجر دے گا، یہ ہمارے وقت و گمان میں نہیں آ سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بعض احباب نا بعض دفعہ تنگ پڑے جاتے ہیں، اگر قاری صاحب کوئی آدمی دین مسجد میں درس دینے کے لیے آ جائے نا تو ہم 2 4 5 7 10 منٹ بیٹھنا اپنے لیے مشکل محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے توجہ سے سنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کر قرآن و حدیث کی، خیر کی، دین کی ایک بات سیکھ لے، کتنی باتیں سیکھ لے؟ ایک بات سیکھ لے یا سکھا دے، اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مکمل حج کا ثواب۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ سب کے لیے ایک بہترین پیکیج ہے، جب بھی مسجد میں آئیں، جب بھی آپ مسجد میں آئیں گھر سے یہ نیت کر کے آئیں میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز میں نے پڑھ لی ہے، وہاں قرآن و حدیث کی اگر بات ہوگی نا تو میں نے تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں گی، یہ نیت کرنے کا اللہ ثواب دے دے گا۔ اگر وہاں پر درس ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی بہت بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کو کبھی معمولی نہ سمجھے، یہ قرآن بڑی کلامی کتاب ہے، اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو بڑی بلندی دی ہے۔ حال ہی کے اندر قاری صاحب ایران کے اندر جو مقابلہ ہوا ہے، 13 سالہ پاکستانی بچہ مانسیرے کا ابو بکر نام تھا، اس نے اس مقابلے میں شرکت کی ہے، پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر آیا، پوری دنیا میں، اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب پوری دنیا کے اندر اس بچے کا نام گونج رہا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں دے گا، اللہ تعارف بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا۔ میں کل اس کا انٹرویو سن رہا تھا، بڑی مزیدار اس بچے نے باتیں کی ہے۔ قاری صاحب کو کہتا ہے کہ جب میں نے مدرسے کے اندر پڑھنا شروع کیا نا، یعنی حفظ کرنا شروع کیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا حفظ کرنے کو، مجھے بڑا مشکل لگتا تھا قرآن حفظ کرنا، میں بڑا جی چراتا تھا پڑھنے سے۔ اگر میرے والدین کی سختی نہ ہوتی
میرے ماں باپ کی طرف سے زیادہ توجہ نہ ہوتی تو ہو سکتا میں چھوڑ دیتا، لیکن بار بار والدین کی توجہ اور اصرار سے میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کہتا ہمارے مدرسے میں ایک پروگرام منعقد ہوا تو مجھے دعوت دی گئی تلاوت کرنے کے لیے۔ جب میں اسٹیج پر آیا تلاوت کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ میں نے تلاوت کر دی، ساؤنڈ لگایا گیا، اسپیکر لگایا گیا، بچہ ہے نا اجنبی ہے، بھولا بھالا ابھی، لیکن اللہ نے دل میں سینے میں قرآن کی دولت دے دی، قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ کہتا جب میں نے اسپیکر کے اندر پہلی مرتبہ اعوذ پڑھا نا تو میں خود ڈر گیا، اسپیکر کی آواز سے، ساؤنڈ کی آواز سے میں خود ڈر گیا، اور مجمع میں بیٹھے کئی لوگ مجھ پر ہنسنے لگے، سامعین میں سے بہت سارے لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ کہتے ایک وقت ایسا آیا دوبارہ پھر مجھے تلاوت کا موقع ملا، پھر جب میں نے تلاوت کی میں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ آپ جس طرح کا تعلق یہ ڈالیں گے نا، انشاءاللہ تعالی یہ قرآن اگر ہمارے دل میں اخلاص ہوا، یہ قرآن اس بندے کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ اپنے بندے ہیں، خاص بندے جن کے ساتھ اللہ کا خاص تعلق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ و خاصۃ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ زمین پر اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان آتا ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، قاری صاحب پورا قرآن مصلی پہ پڑھتے ہیں، ہم پیچھے سن لیتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، بڑا اللہ نے اجر دینا ہے، لیکن کیا بس یہی بس کرتی؟ اب یہیں پر بس ختم، آج تکمیل قرآن ہو گیا، ختم کر کے قرآن کے ساتھ بس اتنا سا تعلق نہیں؟ قرآن مجید کو سیکھے، بے شک روزانہ ایک آیت سیکھے، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا سیکھے، اللہ نے ناظرہ پڑھنا سکھلا دیا، اس کا ترجمہ پڑھے، قرآن گھروں کے اندر ترجمے والے قرآن مجید رکھے، روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نہیں تو ایک دو آیات ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو سیکھے۔ یہ قرآن مسلمانوں کا نصاب ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ آسمانوں سے، مسلمانوں کا یہ نصاب ہے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو نصابی کتاب اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، آج ہمیں انگلش بڑی فارفار آتی ہے، ہمیں کیمسٹری کے کلیے بڑے آتے ہیں، مساواتیں بڑی آتی ہیں، ریاضی کے بڑے کلیے آتے ہیں، سائنس بڑی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا، قرآن مجید کا نہیں پتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کچھ پتا نہیں۔ اللہ کی قسم کتنے ایسے لوگ ہیں عمریں کما دی انہوں نے نیکی کے اندر، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو قل ھو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو معوذتین کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو آیت الکرسی کا معنی کو ڈھونڈنا نہیں پتا۔ اللہ کی قسم لمحہ فکری ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کو سیکھنا شروع کریں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہیں، اللہ نے جتنا قسمت میں لکھا نا مال و دولت وہ اللہ نے دے دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یقین جانے جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، اللہ ان کو بڑی نعمت دیتا ہے، اللہ ان کو بہت عطا کرتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، اللہ نے ان کو دل کی گنا بڑی دی ہوتی ہے، وہ دل کے بڑے امیر اور غنی ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو دنیا کے اندر جو عزت دیتا ہے، اور پھر جو قیامت والے اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، اس کی تو کیا بات ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کا ایک قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے کی ایک مبارک رات اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور نبی علیہ السلام رمضان میں ہر رمضان نبی پاک ایک قرآن جبریل کو سنایا کرتے ہیں، جس سال فوت میں 2 مرتبہ سنایا، تو قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان گزرا، ہمارے اندر کم از کم اتنی تبدیلی اور چینج ضرور آنی چاہیے کہ آج سے ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر لے، اگر مجھے قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تو میں نے ناظرہ سیکھنا ہے، اگر ناظرہ پڑھنا آتا تو میں نے ترجمہ سیکھنا ہے، اگر مجھے ترجمہ آتا میں نے اس کی تفسیر سیکھنی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، پھر اپنے گھروں میں برکتیں دیکھیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔
آپ کے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں، آپ کے بغل میں برکت کتنی آتی ہے، اللہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کو نازل شفا کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھنے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں نہیں رہتا۔ تو آج شیطان کا جو ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے قرآن سے تعلق ایک رسمی رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو رسمی طور پر ہم ٹچ کرتے ہیں، قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے اپنے خاص کاموں کے لیے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن مجید کے ساتھ ریگولر تعلق جوڑیں، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، گھر کے اندر قرآن مجید کو لازم کرتے۔ گھر میں کوئی بچہ، ہماری کوئی ماں بہن، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، جس کو قرآن کے بارے میں خوب طرح پتا ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا جو قرآن مجید، جس کو قرآن مجید نازل آتا ہے اس کا ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی شرح صدر کرتا ہے، اللہ کا میں برکتیں کتنی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے آپ کے اتنے مسئلے حل کر دے گا، آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آج کا مختصر سا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو رائے کرام نے قرآن مجید سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں ہر عمل وہ چھوٹا ہے یا بڑا قبولیت کا محتاج ہے۔ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، ہر عمل وہ چھوٹا ہے یا بڑا قبولیت کا محتاج ہے۔ اگر عمل قبول نہ ہوا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا قرآن سنانا اور ہمارا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، اللہ اس قرآن کو عذاب قبر سے آڑ اور پردہ بنا دے، اور اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں بخش دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں جہنم سے نجات عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے اس کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، ہمارے حق میں حجت اور دلیل بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، آگے پہنچانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔